جو 15 پولنگ اسٹیشن پہ حلقہ 45 پہ جو انتخابات ہے اس حوالے سے کل بھی آپ لوگوں نے سارے رات وہ سارے صورتحال آپ لوگوں کے سامنے گزر گئی ہے، لیکن ہم نے یہ طے کر دیا کہ بلوچستان کے عوام کے سامنے ہم سارے صورتحال رکھیں گے۔ اور ہم نے الیکشن بھی اس نیت سے بھی نہیں لڑی تھی، پہلے بھی ہمارا یہی خیال تھا، اس طرح نہیں تھی کہ ہمیں اس غلط فہمی میں تھی کہ ہمیں سیٹ مل جاتی ہے، لیکن ہم ابھی اپنا جدوجہد جب کریں گے تو اس جدوجہد کا ہمارا مقصد یہی ہوگا کہ ہم ان لوگوں کے سارے سازشیں، سارے ناانصافیاں، سارے ظلم و بربریت ہم بے نقاب کرانے کے لیے اور عوام کے سامنے ان کے اور جمہوریت کے نام پہ جو جمہوریت کے قتل ہو رہا ہے ان کو بے نقاب کرنے کے لیے ہمارا سیاست کا محور اور مرکز یہی ہوگا۔ اور یہی ثابت ہو گیا، 15 پولنگ اسٹیشن ہے، پورا دن الیکشن بالکل کلیئر کٹ الیکشن ہوا، کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی ٹپا ماری نہیں ہوا، کوئی لین آرڈر کا مسئلہ نہیں ہوا، پورا دن پر امن گزر گیا۔ اور ہمیں پورا 45 فارم سارے ہمیں ملک بھی چکے تھے اور ہم اس سے مطمئن بھی ہے، لیکن خدشہ وہی تھا جو 2024 8 فروری کے دن گزرنے کے بعد 9 فروری پہ جو 47 فارم کا متعارف کرایا اور وہ شروع ہو گیا تو پورا ملک کو تہ و بالا کر دیا۔ آج بھی اتنی 15 پولنگ اسٹیشن ہو جاتے تو بھی وہی حال ہوگا، پورا حلقے پہ انتخابات ہو جاتے تو بھی وہی حال ہوگا، لیکن ہم نے رزلٹ لایا اور ساتھ ساتھ ہمیں اشارات اور ہمیں پیغامات مل جاتے تھے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا، دھوکہ ہو جائے گا اور فارم 47 بننے والے ہیں۔ اور وہاں انہوں نے پلان تیار کر لیا، وہاں کنٹینر کھڑا کر دیا، ادھر کنٹینر کھڑا کر دیا، اور یہاں تک کہ تمام قوانین اور آئین کے مطابق، الیکشن رولز کے مطابق وہاں کینڈیڈیٹ بھی جا سکتے ہیں، ہر وہ کے پاس ان کی گنتی میں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے کہ اپنے فارم ان کے ساتھ شیئر کیا جائے، اور ان کے الیکشن ایجنٹ بھی ان کے ساتھ جا سکتے ہیں، اور ہر کینڈیڈیٹ یہ حق رکھتے ہیں کہ وہاں کنٹرول روم میں جا کر کے وہ اپنا رزلٹ کو یقینی بنائیں۔ لیکن 5 بجے سے 11 بجے تک انہوں نے نہ ہمارے کینڈیڈیٹ کو چھوڑ رہا تھا اندر، نہ ہمارے الیکشن ایجنٹ جو کامران صاحب تھے وہ چھوڑ رہا تھا، نہ کسی اور وہ اندر سے ہر وہ صاحب بیٹھے ہیں، نہ ہر وہ سے کوئی رابطہ ہو پا رہا تھا، نہ ڈی سی سے کوئی رابطہ ہو پا رہا تھا۔ جس سے رابطہ ہو جاتا تھا، چیف سیکرٹری سے رابطہ ہو گیا، کہتے تھے کہ یہ تو میرا کام ہے نہیں، یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ جب ڈی سی سے رابطہ ہو جاتا تھا تو کسی کو دھمکیاں دیتے تھے، کسی کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا کام تو ہے نہیں۔ جب چیف منسٹر صاحب نے رابطہ کر دیا، ہم نے ان کو کہہ دیا کہ چیف منسٹر صاحب کم از کم اتنی تو کر سکتے ہیں کہ ہمارے بندوں کو وہاں پہنچا دے۔ لیکن چیف منسٹر کے جو بھیجا ہوا وفد تھا وزراء کا، وہ آئے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تو ان کے سے بھی رابطہ نہیں، ان کا نہیں ہو سکتا تھا یا جان بوجھ کے نہیں کر رہا تھا۔ تو پھر اس کے بعد جب رابطہ ہو گیا تو رابطے کے بعد انہوں نے کہا کہ آ جائے عثمان پرکانی صاحب اور کامران صاحب۔ اگرچہ میرے ساتھیوں کا ہی رائے تھا کہ ہم ابھی نہیں جائیں گے، کیونکہ اگر ہم جائے، انہوں نے سب کچھ مکمل کر چکے تھے، تو ہم جا کے تو صرف ہمیں پتہ نہیں کس انداز میں، اس کا خیال یہ تھا کہ ہمیں بٹھا کر کے چائے پلائے پھر یہ فارم ہاتھ میں پکڑوا کے دے دیتے، اس کا خیال یہی تھا، تو کیوں ہم جائیں۔ لیکن پھر مشورے کے بعد ہم نے طے کر دیا کہ کیونکہ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالتے کہ وزراء کا وفد بھی آیا اور پھر ہم نے وہاں ان کو پہنچانے کے